ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ وآلہ الکریم، اما بعد. انشاءاللہ تعالی آج ہم اور آپ اس ویڈیو میں قرآن مجید کی ایک اور مشہور و معروف سورۃ الماعون کے متعلق اس کا تعارف اور اس کا آسان ترجمہ اور مختصر تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے. سب سے پہلے سورہ ماعون یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوا اور اس سورت میں ایک رکوع 7 آیتیں ہیں. اس سورت کا نام سورہ ماعون رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ماعون کا معنی ہے استعمال کی معمولی چیز، اور اس سورت کی آخری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ ماعون کہتے ہیں. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقوں کی مذمت بیان کی ہے، اور اس سورت کی ابتدائی آیت میں ان کافروں کی برائی کی گئی جو حساب اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یعنی اس کو نہیں مانتے، اور یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے. اور اس کی آخری آیتوں میں ان منافقوں کی مذمت کی گئی ہے، یعنی مذمت برائی کی گئی ہے جو لوگوں کے سامنے نمازی بنتے اور تنہائی میں نمازیں چھوڑتے تھے، اور لوگوں کے سامنے بھی جو نمازیں ادا کرتے تھے ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ ہم بھی نمازی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک بری خصلت یہ تھی کہ اگر ان سے کوئی استعمال کی معمولی چیز مانگی جاتی تو وہ اس سے بھی منع کر دیتے. آئیے سورت کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا آسان ترجمہ اور مختصر تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے یا قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اس آیت کے شان نزول یعنی اس کے نازل ہونے کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ یہ آیت عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی. وہ قیامت کے دن کا انکار کرتا تھا اور برے کام بھی کیا کرتا تھا. دوسرا اس کا قول یہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے متعلق کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی. اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی کہ میں اس کو پالوں گا. ایک دن وہ یتیم ننگے بدن اس کے پاس آیا اور اپنے مال میں سے کچھ طلب کیا تو اس نے اسے دھکے دے کر نکال دیا. قریش کے سرداروں نے جب اس کو دیکھا کہ وہ دھکے مار کر اس کو نکالا تو اس یتیم بچے سے انہوں نے کہا کہ تم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر دیں گے. اور یہ سرداران جو اس یتیم سے کہے اس لیے نہیں کہ وہ اس یتیم کے حق میں ہمدرد تھے، بلکہ اس سے ان لوگوں کا مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا. لیکن یتیم یہ چیز سے باخبر نہیں تھا، یتیم کو یہ چیز معلوم نہیں تھی. چنانچہ وہ یتیم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد پیش کی، اور سید المرسلین رحمت للعالمین ہم سبھی کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی محتاج کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس یتیم کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے. اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں تو دیکھ کر مرحبا کہا اور فوراً یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا. یہ دیکھ کر قبیلے قریش کے لوگوں نے اسے برا بھلا کہا اور کہا کہ تو نے اپنے دین سے منہ پھیر لیا. ابو جہل نے جواب دیا خدا کی قسم میں اپنے دین سے نہیں پھرا، اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کے دائیں اور بائیں طرف ایک نیزہ دیکھا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا. سبحان اللہ. اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت کسی خاص آدمی کے بارے میں تو نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتا تھا. اس کی دوسری آیت فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے.
یعنی دین کو جھٹلانے والے شخص کا اخلاقی حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس آیت میں کفار کا یتیموں کے ساتھ سلوک بیان کیا گیا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یعنی دین کو جھٹلانے والے کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں اور دیگر مالداروں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ وہ مسکین کو کھانا دے۔ اس آیت میں بھی مسکین سے کفار کا سلوک بیان کیا گیا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اس سے مراد منافقین ہیں کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے تو نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے، اور جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے تو نمازی بنتے اور اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے تھے۔ اور اس آیت میں نماز سے غافل رہنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی یہ اٹھ بیٹھ لیتے ہیں اور حقیقت میں یہ لوگ نماز سے غافل ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ اس سے پہلی آیت میں خالق کے ساتھ منافقین کا معاملہ بیان کیا گیا، اب یہاں سے مخلوق کے ساتھ ان کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان سے برتنے کی کوئی معمولی چیز جیسے سوئی یا پیالہ وغیرہ مانگے تو کنجوسی کرتے ہیں اور اسے نہیں دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سی چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں؟ ارشاد فرمایا، پانی، نمک اور آگ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پانی کو تو ہم سمجھ گئے مگر نمک اور آگ کا یہ حکم کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جس نے کسی کو آگ دی اس نے گویا اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کیا، اور جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا سارا وہ کھانا خیرات کیا جسے اس نمک نے لذیذ بنایا، اور جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی وہاں پلایا جہاں پانی عام ملتا ہو اس نے گویا غلام آزاد کیا، اور جس نے مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو اس نے گویا اسے زندگی بخشی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اور سمجھنا اللہ تعالیٰ ہمیں آسان فرمائے۔